إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليه النجارة عليه الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرات، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، انسانوں کو بنایا۔ انسانوں کو بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی، آخری پیغمبر، رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت۔ دیکھیں، آج اس دور میں اولاد کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی ہر وہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو۔ ہر وہ عورت، ہر وہ مرد چاہتا ہے کہ اس کے نکاح کے بعد اس کو اولاد ہو۔ اولاد کی اتنی بڑی اہمیت دیا گیا ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے کہ انبیاء، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اولاد کے لیے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے، جس کو اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیے، وہ بتاتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہے وہ جانتے ہیں
اور جس کو اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولاد کی تربیت کرنا سب سے بڑی ضروری ہے۔ آج ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے، جس کے بنا پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب ماں باپ اپنے گھر میں نہیں اولڈ ہاؤس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سیدھی نہیں کی ہے۔ دیکھیے، اولاد اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دے دیتا ہے، سب سے پہلے ذمہ داری ماں باپ کی یہ بنتی ہے کہ اولاد کا حقیقہ کریں۔ جب بچے آپ کو ہوتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو 2 بکرے کاٹیں، اور جب لڑکی ہوتی ہے تو 1 بکرا کاٹیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی۔ جب اللہ تبارک و تعالی اولاد سے نوازتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں۔ حقیقہ نہیں، عقیقہ کریں۔ بولنے میں ہم غلطی کر دیتے ہیں، عقیقہ کریں، لیکن ہم عقیقہ نہیں کرتے، ہم برتھ ڈے کرتے ہیں۔ بچہ جیسا بڑھتے جاتا ہے، سال جیسے بڑھتے جاتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، تو ہم بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، ہم برتھ ڈے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچوں کا اچھے سے اچھے نام رکھیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نام نہ رکھا ہو، ہم اپنے بچوں کو ایسا نام رکھیں گے، ایسا سوچتے ہیں ماں باپ۔ اب اس کے بعد نیا نیا نام چنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بچوں کو ہم نام جیسا رکھتے ہیں ویسا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین نام عبد الرحمن، عبداللہ ہے، ایسے نام رکھا کرو۔ لیکن ہم فیشن میں آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیسا اس دنیا آباد ہو رہی ہے، دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے، تو اسی لیے ہم جو چاہیں وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں نقل کیا ہے، اللہ اکبر، لقمان علیہ السلام یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ کوئی رسول نہیں تھے، یہ حکمت والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل سے نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی۔ یہ حاکم تھے۔ حاکم مطلب دوائی بنانے والے حاکم نہیں، حاکم اس کو بھی کہا جاتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، تو یہ بہت عقل مند تھے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، غور فرمائیے گا ان الفاظوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ دیکھیے، لقمان نے اپنے پیارے بیٹے سے سب سے پہلی جو نصیحت کی، وہ نصیحت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، یہاں پر سب سے پہلے جو دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے شرک سے بچنے کی۔ اب یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ سب سے پہلی پریشانی یہی ہے اپنی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا مال و دولت کما کر رکھیں، ان کے لیے گھر بنا کر رکھیں، ان کے لیے مال و دولت کا بندوبست کر کر رکھیں۔ ان کے پیچھے ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے، مال و دولت کمانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، صبح میں نکلتے تو رات میں آتے، اور رات میں آتے تو کھاتے پیتے پھر آرام کر لیتے۔
ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بچے آج آپ نے نماز پڑھی، آج آپ نے کہاں گئے تھے، آج آپ نے قرآن پڑھی. ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. اس کے بنا پر بچے آج بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پر لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعوت دی اپنے لڑکے کو، اپنے بیٹے کو، وہ شرک سے بچنے کی دعوت دی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمائے ہیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں. آپ نے فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبہ من خردل فتكن من صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبیر. اللہ اکبر. کتنی پیاری نصیحت آپ نے کی ہے. آپ نے فرمایا یہاں پر دیکھیے بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ڈر بتانا ہوتا ہے نا، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر بتائیں. ماں باپ کو چاہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بتائیں. لیکن ہم یہاں پر سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم ماں ہوتے ہیں نا، ماں اپنے باپ کا ڈر بتاتے ہیں. بچوں کھانا کھا لو ورنہ اگر ابو آ جائیں گے تو پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مار دیں گے، پھر ایسا کریں گے. اور یہاں پر والدین کا ڈر بتایا دیا جاتا ہے. اور اگر ان سے بھی بات نہیں بنتی تو یہاں پر ہم کوئی بوڑھا آ کر آپ کو پکڑ کر لے کر چلے جائے گا، فلاں آ کر آپ کو پکڑ کر لے چلے جائے گا، ہم ایسے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ میرے پیارے بچے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا کسی آسمان میں ہو یا کسی زمین میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور کھینچ لائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کھینچ لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے، ہر وہ چیز کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بچے کو فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، جو تم گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آپ نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اگر آپ کسی آسمان میں چھپ کر کرو، کسی بنگلے میں چھپ کر کرو، کسی چٹان میں آپ چھپ کر گناہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ چیز کو جانتا ہے. دیکھیے بچہ ہے، بچی ہے، ماں باپ سامنے ہوتے تو کوئی گناہ نہیں کرتے. جب ماں باپ سے بچھڑتے ہیں، کہیں دور رہتے ہیں، کہیں اکیلے میں ہوتے ہیں، تو وہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ لقمان نے جو نصیحت کر رہے ہیں وہ اللہ کا ڈر اپنے لڑکی کے دل میں بٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بٹھائیں. لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا ڈر بتاتے ہیں. دیکھیے ہماری عمر 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال تک ہم زندہ رہیں گے، پھر اس کے بعد ہماری موت آ جائے گی تو ہم قبر میں دفن ہو جائیں گے. لیکن بچے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ سامنے ہوتے تو اچھا ہوتے ہیں، جب ماں باپ چلے جاتے تو بچے پہلے جو حرکت کرتے ہیں وہی حرکت کرنے لگیں گے. دیکھیے آپ کی موت کے بعد آپ کے بچے بگڑیں گے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بٹھائیں گے اپنے دل میں تو وہ بچے جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پر ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر نہیں بتاتے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر نہیں بتاتے. اللہ اکبر. آگے فرمائے لقمان علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقل فرمایا قرآن میں. آگے لقمان نے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقل اتارا ہے قرآن میں، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز کو قائم رکھنا. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے. اے میرے پیارے بیٹے،
تو نماز کو قائم رکھنا، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی پیاری نصیحت ہے، قرآن نقل کیا ہے، قرآن نقل کیا ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھے ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی کمزوری یہ والدین کی ہے، ماں باپ کی ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتے، خود نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم جب قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کہاں سے کریں گے؟ ہم صبر نہیں کریں گے تو ہمارے بچے صبر کہاں سے کریں گے؟ لیکن ہم بولتے ہیں بچوں کو کہ صبر کرو، نماز پڑھو، لیکن ہم خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے بچوں کو نماز کو بھیجتے ہیں۔ کس کو پتا بچے نماز کے لیے نکلتے ہیں، مسجد تک پہنچتے ہیں یا پھر کسی گلی میں چکر مارتے گھومتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہم بچوں کو ساتھ میں لے کر نکلیں، مسجد میں آئیں، طریقہ بتائیں مسجد میں کیسے آنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ اپنے آپ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی نصیحت کی ہے، آپ اپنے بچوں کی تاکید کی ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی اندازہ لگایا؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ہم اپنے بچوں پہ غور و فکر کہاں کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے غور و فکر یہاں کرتے ہیں اسکول کو کتنی بجے جانا ہے، اسکول کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے۔ ہم ہزاروں کی روپے اسکول میں خرچ کر رہے ہیں لیکن بچوں کو تعلیم حاصل نہیں ہو رہی۔ اسکول میں پڑھنے کے باوجود ٹیوشن ہم لگاتے ہیں، ٹیوشن کو لگانے کے بعد جب ہم گھر کو لے کر آتے ہیں تو گھر میں الگ سے ہم پڑھائی پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن ہم کبھی دین کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دیا، کبھی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلی کمزوری ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں بنایا، آپ اپنے بچے کو لائر کیوں نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے سوال یہ کرے گا کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی، دینی پرورش کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر! غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا سوال کا جواب ہم دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ ہم اس دنیا میں بہانے بنا دیتے ہیں، ہم کو ٹائم نہیں ملتا، ہمارے بچے بہت بزی ہو چکے ہیں، اسکول کو جا کر پڑھ کر آتے ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ملتا، اور وہ پڑھتے ہیں تو کسی کے پاس پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں ہم بہانے بنا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے بہانے ہم نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے، آپ نے کیا جواب دیں گے؟ ہر ایک کو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت دے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینا ہی چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ بچے صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچے کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ اب یہاں پر ہم ایک نیا بہانہ یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ مول صاحب کہ ہمارے بچے جو ہیں اسکول چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ظہر چلے جاتا ہے اور عصر چلے جاتا ہے، 2 نماز مس ہو جاتے ہیں، تو باقی کے 3 نماز کہاں چلے گئے؟ تو بولتے ہیں مغرب ٹیوشن میں چلے گئے، عشاء بچے تھک کر آ گئے، کھانا کھا لیے، سو گئے۔ اللہ اکبر! زندگی ایسی زندگی، جب ہم اپنے بچوں کو ایسی زندگی دیں گے نا تو یہ بچے کل اپنے بچوں کو ایسے ہی زندگی دیں گے، ذمہ دار آپ کھڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم کہ آپ کو اپنے اولاد کے ثواب جاریہ پہنچتے رہے گا، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی، اور آپ کے بچے جنت تک آپ کا آئیں گے۔ اللہ اکبر! صحیح تربیت دینا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد ایسی نعمت ہے، اگر کسی کو اولاد ہوتے ہیں، اولاد ہونے کے بعد اس اولاد زیادہ دن ٹکتے نہیں ہیں، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جاتے ہیں، اور یہ اولاد اپنے ماں باپ کے کپڑے پکڑ کر جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب خود نیک رہنا چاہیے، خود ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہنا چاہیے، تو تب جا کر جس کی اولاد وفات پا گئی ہیں کم عمر میں، تو ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے کپڑے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اور جس کی اولاد جوانی تک زندہ رہتے ہیں، بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ ان کی تربیت کریں ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو ثواب جاریہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اولاد اتنی بہترین نعمت ہے، لیکن آج ہم اپنے اولادوں کا کہاں استعمال کر رہے ہیں، کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے چیلنج کریے، اپنے آپ سے چیلنج کریے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے، صحیح تربیت دینا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوار پر میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے میں نے بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی حفاظت ایسے کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو چیز سے منع فرمایا ہم اس سے رک جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ لیکن آج شرمندے کی بات ہے کہ آج ہم جمعہ آتا تو مسجد بھر جاتی ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، تو ہمارے بچے ہمارا دیکھ کر یہی سیکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے آپ سے سوال یہ کریں کہ ابو جان، امی جان، آپ نے ہم کو تو حکم دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا، آپ کب پڑھیں گے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے آج کوئی بچہ اسکول سے جا کر آتا ہے تو سوال کرتا ہے تو ہم ان کے سوال کے جواب ہم دے لیتے ہیں کیونکہ ہم کو انگریزی پڑھنا آتا ہے، لیکن وہی بچہ کوئی قرآن کا سوال کرے تو ہم کیسے دیتا ہے، کیسے دے پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے قرآن کا علم کیوں نہیں سیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اور آپ کی اولاد بھی وہی فرمائے گی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول سے جا کر آنے کے بعد ٹیوشن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تھک جاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا انما المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورت ہے، دنیا کی خوبصورت ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو دنیا بہت عجیب لگتی ہے، اور جب اولاد نہیں ہوتی تو اس دنیا بہت عجیب لگتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کی دولت سے نوازا ہے اور جو اولاد کی دولت سے نوازا ہے، ہم کو ان کی قدر کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اور ان کی پرورش صحیح انداز سے کرنا چاہیے۔ یہ ہم خود ذمہ دار کھڑ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا سوال کریں تو کیا جواب دیں گے؟ یہاں پر دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آگے آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگو نا تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ غور فکر کرنے کی بات ہے، دیکھنے میں مختصر الفاظ دکھتے ہیں لیکن غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ مانگتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور جب مدد مانگتے ہیں نا تو مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ دیکھو غور و فکر کرنے کی بات ہے، جب مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، مدد بھی مانگنا ہے نا تو ایک اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور امی جان نے مجھے اس وقت بلا رہے تھے کہ آپ ادھر آئیے، میں آپ کو کچھ دوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو کیا دینے والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو حضرت عمر بن ابی سلمہ کو کھجور دینے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدین سے کہ اگر آپ ان کو وہ کھجور نہیں دیتے تو آپ جھوٹی بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آگے چل کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ دیکھیے کہ اگر اس دنیا میں اولاد اگر بگڑ جائیں تو اس سے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اگر جب اولاد بگڑ جائے گی نا تو وہ پوری اس کی زندگی پوری برباد ہو جائے گی، اولاد اس کو ستانے لگے گی، اولاد